السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک عید کی تیاری، عید الفطر کی خوشیاں اور شکر گزاری۔ رمضان المبارک کا بار برکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ہر دل میں ایک نئی امنگ، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ خوشی دراصل عید الفطر کی آمد کی ہوتی ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کا وہ مقدس تہوار ہے جو ایک مہینے کی عبادت، روزوں اور صبر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ عطا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رمضان صبر، ہمدردی اور تقوی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، نماز، تراویح کا اہتمام، صدقہ اور خیرات کی کثرت اس مہینے کو خاص بناتی ہے۔ جب یہ بار ایام اپنے اختتام تو پہنچتا ہے تو شوال کا چاند نئی خوشیوں کی نوید دیتا ہے، نئی خوشیوں کی نوید لے کر طلوع ہوتا ہے۔ چاند رات کا منظر ہر شہر اور گاؤں میں نہایت دلکش ہوتا ہے، بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ عید کی تیاریوں کا آغاز عموماً آخری عشرے سے ہی ہو جاتا ہے۔ گھروں کی صفائی ستھرائی، نئی چادریں، پردوں کی تبدیلی، سجاوٹ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ خواتین اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے تیار کرتی ہیں، بازاروں سے جوتے، چوڑیاں اور دیگر ضروری اشیاء خرید جاتی تاکہ عید کے دن سب خوشی دکھائی دے۔ بازار رش بڑھ جاتا ہے، ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں اور زیورات کی دکانیں سجی ہوتی ہیں۔ مہندی لگانے والی خواتین چاند رات میں خاص مصروف رہتی ہیں۔ بچیاں اور نوجوان لڑکیاں اور ہاتھوں پر خوبصورت مہندی کے نقش بنواتی ہیں۔ عید کے دن ان نقشوں کو فخر سے ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں۔ عید کی تیاری میں کھانوں کا اہتمام بھی اہم حصہ ہوتا ہے۔ ہر گھر میں میٹھی سوئیاں لازمی بنائی جاتی ہیں۔ کئی گھروں میں شیر خورما، مختلف قسم کے مزید پکوان تیار ہوتے ہیں۔ صبح عید کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے۔ مسلمان غسل کر کے نئے صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگا کے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ عید کی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے تاکہ غریب مستحق لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ فطرانہ دراصل شکر گزاری کا عملی اظہار ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معاشرے کے کمزور افراد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا سہارا بننا چاہیے۔ نماز عید کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں۔ یہ منظر محبت، اخوت اور بھائی چارگی کی خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ بچے عید کے دن سب سے زیادہ خوش نظر آتے ہیں، انہیں عیدی ملتی ہے جیسے وہ بہت بڑی خوشی سنبھال کر رکھتے ہیں یا اپنی پسند کی چیزیں خریدتے ہیں۔ گھروں میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ رشتہ دار، دوست احباب ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ عید دراصل مل بیٹھنے اور رنجش ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہر کسی سے ناراضگی ہو تو اس دن معاف کر دیتے ہیں اور دل صاف کر لیتے ہیں۔ اسلام میں صلح جوئی اور محبت کا درس دیتا ہے۔ عید فطر اس تعلیم کا عملی مظہر ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ عید کی خوشیوں کے ساتھ شکر گزاری کا جذبہ بھی نہایت اہم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی۔ عبادتوں کی قبولیت اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دراصل کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ پاکستان انڈیا جیسے ملک میں عید کی رونق خاص انداز میں منائی جاتی ہے۔ شہروں میں مسجد اور عیدگاہیں نمازیوں سے بھر چکی ہوتی ہیں، دیہات میں بھی خوب جوش پایا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر میلے بھی لگائے جاتے ہیں، بچے جھولوں کا لطف اٹھاتے ہیں اور کھلونے کی دکان پر رش نظر آتا ہے۔ ہر طرف قہقہوں کی آواز گونجی جاتی ہے، میڈیا خصوصی پروگرام اور نعتیہ کلام نشر کیا جاتا ہے۔ علماء کرام عید کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں اور لوگوں کو تقوی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ عید الفطر کی اہمیت بہت زیادہ رہی ہے۔ مدینہ منورہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو دو خوشیاں کے دن عطا کی بشارت دی۔ اس میں ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ تھی۔ اس طرح یہ تہوار اسلامی معاشرے میں ابتدائی سے روحانی اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان چاہ رہے وہ مسلمان ہو یا سعودی عرب میں یا کسی مغربی ممالک میں مقیم، عید الفطر کو ایک جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں عالمی مسلم امہ کے اتحاد کا احساس دلاتا ہے۔ موجودہ دور میں اگرچہ مصروفیت بڑھ چکی ہیں لیکن عید کا جذبہ ابھی بھی زندہ ہے۔ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم افراد ویڈیو کالوں کے ذریعے اپنے پیاروں سے رابطہ کرتے ہیں، دور رہ کر بھی خوشیوں میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔
عید ہمیں سبق دیتی ہے کہ خوشی صرف نئے کپڑے لذیذ کھانوں کا نام نہیں بلکہ اصل خوشی دلوں کی صفائی میں ہے۔ اگر ہم اپنے دیگر موجودہ ضرورت مند افراد کو یاد رکھیں اور ان کی مدد کریں تو ہماری عید حقیقی معنی میں مکمل ہو سکتی ہے۔ یتیموں، بیواؤں، مساکین کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، سب سے بڑی نیکی ہوگی۔ عید کا پیغام ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ آخر میں یہی ہے کہا جا سکتا ہے کہ عید الفطر محض تہوار نہیں بلکہ صبر اور محبت کا عظیم درس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں حاصل کی گئی نیکیوں سال بھر جاری رکھیں، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر سال عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔